نبی بعدی ولا امت بعدکم صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ وضاحت کر نہیں سکتا مگر آواز دیتا ہوں کہ اس کرب و بلا میں سخت جانوں کی ضرورت ہے۔ کہاں ہے سید الکونین کی امت کے دیوانے کہ ناموس نبی کے پاس بانوں کی ضرورت ہے۔ نبی کے نام پر مٹنا ہے سند خلد پانے کی، فدا ہونا شہ کونین پر پیغام جنت ہے۔ تحفظ ہو سکے ہم سے اگر ناموس احمد کا تو پھر یہ زندگی اپنی سراسر ایک تہمت ہے۔ تمام حضرات درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میر مجلس، میر محفل، جانشین شیخ الحدیث حضرت اقدس حضرت مولانا حماد اللہ درخواستی صاحب دام اللہ فیوزہم اور دیگر علماء کرام، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ ختم نبوت کا عقیدہ بنیادی عقیدہ ہے۔ ہر مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قیامت تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چلے گی، میرے نبی پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ دیکھیے قرآن میں 100 سے زائد دلائل موجود ہیں، آیات موجود ہیں، احادیث میں 200 سے زائد روایات موجود ہیں جس میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ثابت ہوتی ہے۔ دیکھیے میرے اللہ نے قرآن میں سورج کو سراج کہا، چاند کو منیر کہا۔ جب میرے محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ نے سراجم منیرہ کہا۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ سورج کی روشنی دن کو ہوتی ہے، رات کو نہیں ہوتی۔ چاند کی روشنی رات کو ہوتی ہے، دن کو نہیں ہوتی۔ مگر محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ سرتاج الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی روشنی دن کو بھی ہوتی ہے، رات کو بھی ہوتی ہے۔ قیامت تک نور نبوت پھیلتا رہے گا۔ دیکھیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر کبھی درخت بھی گواہی دیتا نظر آتا ہے، چاند بھی 2 ٹکڑے ہوتا نظر آتا ہے، مردے بھی بولتے نظر آتے ہیں۔ ایک اعرابی میرے نبی کی خدمت میں آیا، عرض کی ما آمنت بکا، میں آپ پر تب تک ایمان نہیں لاؤں گا حتی یؤمن ھذا الذئب، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ گوہ ایمان لے کے آئے۔ تو حضور نے اس گوہ کو بلایا، فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذئب، تو حضور نے اس گوہ کو بلایا، وہ دوڑتی ہوئی آئی اور کہا لبیک و سعدیک یا رسول رب العالمین، اے اللہ کے نبی میں حاضر ہوں۔ میرے نبی نے پوچھا من تعبد، تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ تو اس نے کہا الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عذابہ، کہ میرے نبی کریم صلی اللہ کہ اللہ میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کی بادشاہت، جس کا عرش آسمان پر ہے، جس کی بادشاہت زمین پر ہے، جس کے رحمت کا منظر جنت میں نظر آتا ہے، جس کے غصے کا منظر جہنم میں نظر آتا ہے، جو سمندر میں راستے بنا دیتا ہے۔ پھر میرے نبی نے پوچھا ذرا بتاؤ تو صحیح من انا، تو میرے بارے میں کیا کہتی ہے؟ اس گو نے کہا انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اس اعرابی نے یہ سنا اور کلمہ پڑھ کے اصحاب محمد کی صف میں شامل ہو گیا۔ عزیزان محترم، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ناموس رسالت پر خود کو پیش بھی کریں، خود کو قربان بھی کریں۔ ذرا میں آپ کو اجمال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی کی وفات کے بعد کچھ عرصہ قبل ایک مسلمہ کذاب تھا جس نے میرے نبی کی شان میں گستاخی بھی کی، نبوت کا اعلان بھی کیا۔ اس کے خلاف حضرت خلیفہ بلا فصل امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق جہاد کا اعلان کرتے نظر
نظر آتے ہیں۔ اسود انسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا اعلان کیا، اس کے خلاف ابو مسلم خولانی مرد دلیر، مرد کلندر، اس کو للکارتے ہوئے نبی کی نبوت کا اظہار کرتے ہوئے اس کو جھٹلاتے رہے۔ جب ابو جہل میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو معاذ اور موفز نامی دو معصوم بچے اس کو قتل کر کے میرے نبی سے داد وصول کرتے نظر آتے ہیں۔ جب معاشرہ میں ابو رافع جیسا ناصور جنم لیتا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت اور حرمت پر گستاخی کر کے حرف لانے کی کوشش اور جرت کرتا ہے، تو قبیلہ خزرج کے عبداللہ بن عتیق جیسے صحابی رسول، عاشق رسول بھی پیدا ہو رہے ہوتے ہیں۔ جب اسما شاعرہ جیسی حسیس عورت اپنی ناپاک زبان سے میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتی ہے، آقا کے دل کو آزردہ کرتی ہے، تو حضرت عمیر جیسے نابینا صحابی بھی اس کو ٹھکانے لگانے کے لیے کافی نظر آتے ہیں۔ جب ابن قتل گستاخی کر کے مسلمانوں کے ایمان کا امتحان لے رہا ہوتا ہے، تو اس وقت حضرت زبیر بن عوام جیسے صحابی رسول کا ایمان بھی جوش مار رہا ہوتا ہے۔ جس وقت بندو راجپال رنگیلا رسول شائع کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت اور حرمت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، تو غازی علم الدین شہید جیسے عاشق رسول اپنا نام محافظین ناموس رسالت کی فہرست میں رقم کرواتے نظر آتے ہیں۔ اور جب ڈنمارک کے یا متعصب یہودی اخبار میرے ایک سازش کے تحت میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، تو یہ سوا عرب پھیلے مسلمان کہ جن کے دلوں پر، جن کے ایمان کی چنگاری پر ہزاروں گناہوں کا بوجھ پڑا ہوا تھا، وہ شعلہ ایک ہی بات سے وہ جوالہ بنتی ہے، شعلہ جوالہ بن جاتی ہے، پھر ساری کوڑے کی ساری اشیاء کوڑے کی ڈھیر پہ نظر آتے ہیں۔ غازی علم عامر چیمہ شہید جیسے آقا کے دیوانے آقا کی حرمت پر چاند ہتھیلی پہ رکھ کے دیوانہ وار حملہ کر کے قوم و ملت کے سر کو فخر سے بلند کرتے نظر آتے ہیں۔ میں قربان جاؤں ان خوش نصیبوں پر، ارے سلام ہو ان محبین پر جو خود تو کٹ گئے مگر امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، قائد الانبیاء، سرتاج الانبیاء، امام الرسل، مولا کل، وہ نبی جو نبیوں میں احسن، وہ نبی جو جمیلوں میں اجمل، وہ نبی جو شریفوں میں اشرف، وہ نبی جو کاملوں میں اکمل، محمد مصطفیٰ، محمد مرتضیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ کٹ تو گئے مگر اعلان کر گئے نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ آپ کا ہر وقت اظہار کریں گے، منبر نہیں تو سردار کریں گے۔ اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے، جب خوف خدا ہو دل میں تو یہ کیسر و کسرا کچھ بھی نہیں، یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ سطوت کافر کچھ بھی نہیں، مٹی کے کھلونے ہیں سارے، کفر کے لشکر کچھ بھی نہیں، اسلام اگر منظور نہیں، قرآن اگر دستور نہیں، تو پھر یہ ملک یہ لاؤ یہ لشکر کچھ بھی نہیں۔ کہہ دو ہر ایک شخص سے پیش کرے اخلاص مروت کی دولت، کردار سے قومیں بنتی ہیں افکار کے چکر کچھ بھی نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔